جب ہم نے اپنے رب کو پا لیا اور اس بات کا اعتراف کر لیا کہ وہی ہے جو ہمارے تمام معاملات کا ذمہ دار ہے، وہی ہے جس کی بارگاہ میں ہم کو حاضر ہونا ہے، تو اب جو نعمتیں اس نے دی ہیں وہ ہمارے لیے پھر فخر کا، مباحات کا ذریعہ نہیں بننی چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ شکر گزاری کا عمل پیدا ہونا چاہیے۔ اور ان کی شکر گزاری کیا ہے؟ ان کی شکر گزاری یہ ہے کہ انسان اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اور کانپتے ہوئے وہ نعمتیں دوسروں کو بھی دے، ان کو شریک کرے، اپنے اعزاء کو، اپنے اقربا کو بھی ان میں شریک کرے، اس لیے کہ اگر اس کی ضرورت سے زیادہ ملی ہیں تو وہ یہ جان لے کہ یہ تنہا اس کے لیے نہیں ملی ہے۔ یعنی یہی بات ہے جو انسان کو سمجھنی چاہیے۔ اگر مجھے میری ضرورت کے مطابق، اور ضرورت میں ظاہر ہے کہ وہ چیزیں بھی شامل ہیں جن کو ہم ضروریات کہتے ہیں، اور وہ بھی جو انسان کی حصے جمالیات کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اللہ دیتا ہے، تو جو کچھ ملا ہے یہ میرے لیے ملا ہے۔ اب میرے لیے جو ملا ہے اس سے تو میں نے اپنی اخراجات بھی پورے کر لیے، اپنی خواہشیں بھی پوری کر لیں بڑی حد تک، جو جائز خواہشیں تھیں، خدا کی نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے۔ لیکن اس کے بعد اگر زیادہ ملا ہے تو پھر ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ پھر سارا تمہارا نہیں ہے، اس میں تمہیں اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو شریک کرنا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہماری اخلاقیات میں، یعنی ہماری دینی اخلاقیات میں، عدل اور احسان کے بعد ایک چیز نکال کر، یعنی تیسری چیز سامنے رکھتی گئی ہے، وہ ایتاء ذی القربہ، یعنی تم نے اپنے زائد مال میں اپنے اعزاء اقربا کا حصہ ماننا ہے، اور اگر ان کی کوئی ضرورت سامنے آ جائے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ احسان جتانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر نہیں، بلکہ وہ قلوبہم وجلہ، اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل اس خیال سے کانپتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے، یعنی اس احساس کے ساتھ دیتے ہیں، اپنی طرف سے یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ دینے کا موقع ملا ہے تو یہ اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے، ہم کسی دوسرے پر احسان نہیں کر رہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہوا ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ وہ مال جو اس نے ان غریبوں کے لیے دیا تھا وہ براہ راست دینے کی بجائے ہمارے ذریعے سے دینے کا فیصلہ کیا، تو ہم وہاں صرف ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔